तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। कोर्ट में सू किया हुआ था और उसका स्टेज 1 जो होता है, जहां जज साहब को ये पिटिशन दी थी कि ये डेफेमेशन हुई है और डेफेमेशन सूट की जो एप्लीकेशन पिटिशन थी उसके ऊपर कल फैसला आया है और जिसमें इस्टेब्लिश करना था कि ये कौन से ग्रेड की डेफेमेशन है और उस पर जज साहब का जो फैसला आया है वो जो है वो चेज लेवल 1 और मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कितनी कैटेगरीज होती हैं और लेवल 1 जो डेफेमेशन है उसका क्या मतलब होता है, जो जज साहब ने खुद यूके लॉ के अकॉर्डिंगली जिसकी तशरीह की है। उधर जाने से पहले इल्ज़ामात जो डेविड रोज़ ने लगाए थे, मैंने आपको, मुझे याद है कि 14 जुलाई को भी बताया था और एक तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीर दोबारा मैं आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए दिखाना चाहती हूँ और पाकिस्तान की आवाम को आपके टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि ये तस्वीर मैंने दिखाई थी उस प्रेस टॉक के अंदर भी, जब ये डेली मेल की स्टोरी प्लांट की गई और जब ये शाया हुई कि इसका जो जहाँ से ये स्टोरी जन्म लेती है वो वज़ीर आज़म हाउस में ये बैठा कुर्सी पे सिलेक्टेड मुसल्लत वज़ीर आज़म और डेविड रोज़ की मीटिंग है जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को इस स्टोरी के बाद। उसके बाद मैंने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी जिसके अंदर कहानी सिर्फ इस तस्वीर पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद एक और तस्वीर है जिसमें जो ब्रॉडशीट में कभी कहीं से ब्रीफ केस लेते पकड़े जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते पकड़े जाते हैं और कागज़ लहरा लहरा के एक बंदा जिसको अपॉइंट किया गया है झूठ बोलने के लिए, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए और अपनी चोरी से पर्दा हटाने के लिए, इमरान साहब की तरफ से एहतसाब के एडवाइज़र, एहतसाब के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र आपको डेविड रोज़ साहब के साथ बैठे इमरान साहब के साथ इस तस्वीर में नज़र आएंगे। ये मैंने उस वक़्त भी दिखाई थी। उसके बाद डेली मेल ये स्टोरी 14 जुलाई को नशर करता है। ये वो स्टोरी है जो डेविड रोज़ और इस स्टोरी में लिखता है अकबर ने प्रोवाइड किया है और इस स्टोरी के अंदर जो 14 जुलाई 2019 को शाया होती है उसके अंदर शहजाद अकबर साहब जो तमाम रेफरेंस मटेरियल देते हैं वो ये स्टोरी लिखवाते हैं। इस स्टोरी में 3 बुनियादी इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पे लगाए गए और इल्ज़ामात का जो ड्यूरेशन है वो किस पीरियड का है, 2005 से लेकर 2009 तक। जो मैंने तब भी कहा था कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिला वतन थे, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और इल्ज़ाम कहता है कि डिफिड के अर्थक्वेक के पैसों में शहबाज शरीफ ने कमीशन खाई, शहबाज शरीफ ने किकबैक्स खाए, मनी लॉन्ड्रिंग की और उस मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्ट बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने एम्बेजलमेंट की। ये जो स्टोरी है जो ये 2 शख्स लिखवाते हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये स्टोरी में ये 3 इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर लगते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि मैं अगर 1 रुपए की या 1 एलिगेशन भी इसमें से साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, एक धेले की करप्शन, ये उन्होंने उस वक़्त भी कहा था और आज तक कहते हैं। और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा खामोशी कर दे पीछे प्लीज़, शहबाज शरीफ साहब ने सू किया डेली मेल को डेविड रोज़ साहब की स्टोरी में जिसके 3 एलिगेशंस मैंने आपको बताए और इसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली उस कमीशन और किकबैक्स के अंदर शामिल है जो डिफिड के पैसे में से शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे और किकबैक्स खाए, ये भी उस स्टोरी में है। और इस सारे की बुनियाद के शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो स्टोरी लिखवाई गई, शहजाद अकबर साहब ने डेविड रोज़ साहब की मुलाकात नैब में कैदियों से कराई और वहाँ से बयानात लिखवाए उनको हरास करके। और जब कल कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा कि जो आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ऊपर आपके पास कोई सबूत है, जो 3 आपने इल्ज़ामात लगाए हैं बुनियादी, और उन्होंने कहा कि जो आम रीडर है इस स्टोरी का यूके में, पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर मैं आती हूँ, लेकिन यूके में जो एक आम ऑर्डिनरी रीडर है
اس سے شہباز شریف صاحب ڈیفیم ہوتے ہیں، جبکہ سٹوری کے اندر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو ان ایلیگیشنز کو ثابت کرتا ہو. اس لیے انہوں نے ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیشن جو چیز لیول 1 کہلاتا ہے اکارڈنگ ٹو UK لا، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے ایلیگیشنز بیس کیے ہیں اس سے یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے یہ ایلیگیشن بیس کیے اور اس کیس میں شہباز شریف صاحب پر، اس پر جانچ کر پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. لیکن جب ڈیفیمیشن چیز لیول 1 لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ثبوت نہیں سٹوری میں، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس عدالت میں نہیں، اس لیے لیول 1 کی ہائیسٹ ڈیفیمیشن ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ سٹوری پاکستان میں بریک ہوئی تھی اس وقت بھی شہزاد اکبر نے یوں کاغذ لہرائے تھے اور پوری سٹوری کی ایک ایک ایلیگیشنز کو پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ شہباز شریف نے کیا ہے، اور میڈیا پر بریکنگ نیوز چلی تھیں، پورے 3 دن ہیڈ لائنز چلی تھیں کہ شہباز شریف نے جو UK کی ڈیلی میل نے ایلیگیشنز لگائے ہیں یہ والی سٹوری میں، وہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے. انہوں نے شہباز شریف کے حسد میں، بغض میں، ان کی دشمنی کے میں اتنا نہیں سوچا کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں، جو یہ 3 بیٹھے یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ ملک دشمنی ہے. یہ شہباز شریف کو تو 2.5 سال سے آپ یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہی کاغذ لہرائے گئے تھے، اللہ اور رسول کو وٹنس بنا کر کلمے پڑھے گئے تھے، خدا کی قسمیں کھائی گئی تھیں کہ رانا ثناء اللہ کی جیب سے ہیروئن نکلی. کدھر ہے ہیروئن؟ آپ کو یاد ہوگا کہ صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، ملتان میٹرو، لاہور میٹرو، اورنج ٹرین، آج تک یہ کاغذ لہرائے جاتے ہیں کہ شہباز شریف نے کرپشن کی. آپ نے آشیانہ صاف پانی کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھی؟ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر آشیانہ کی ججمنٹ پڑھی؟ سعد رفیق کے اوپر الزامات لگائے گئے، آپ نے سپریم کورٹ کی سعد رفیق کی ججمنٹ پڑھی؟ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے اوپر جس قسم کے الزامات لگے، 122 ارب کی LNG تو آپ کھا گئے. آپ بجلی گیس اس LNG کو لیٹ منگانے کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام وہ سزا بھگت رہی ہے. وہ کدھر ہیں؟ وہ کدھر گئے سارے کیسز؟ وہ کدھر گئے سارے الزامات؟ آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ آپ کو حیا بھی نہیں آتی؟ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا جو تمام ججمنٹس پاکستان کی کورٹس نے دی اس میں ان سب کو بری نہیں، خالی بیل نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. کون جواب دے گا ان دنوں کا جو یہ سب سزائے موت کی چکیوں میں رہے؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کر یہ الزامات لگائے گئے، اور وہ تمام ججمنٹس کی طرح یہ ایک ججمنٹ کل UK کی عدالت میں آئی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب دوسروں کی عزت اچھالتے ہوئے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے، عمران صاحب دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہوئے، دوسروں پر الزامات، اپنی سیاست کو، اپنی نااہلی کو، اپنی نالائکی کو، اپنے جھوٹوں کو، اپنی چوری کو، اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں یہ ججمنٹ، اور پھر رات کو ٹویٹ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جائے تو کہتے ہیں نواز شریف کے دور کی رپورٹ ہے. UK ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ ابھی آیا نہیں، یہ کیس ابھی جیتا نہیں. شہزاد اکبر صاحب، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، اور یہ وقت دور نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پر اور اس کی قیادت پر آپ جو الزامات لگاتے رہے اس کا حساب ہم آپ سے چکا لیں گے، لیکن جو عوام پاکستان کے ساتھ آپ نے دشمنی کی، خود آپ پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے ہوئے، خود آپ پکڑے جائیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے ہوئے، خود عمران صاحب پکڑے جائیں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری میں، اور کمیشن بنا دو اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ کبھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے نا. اور دوسروں کے اوپر وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کرو، وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرو، اس آفس کو استعمال کرو اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالو، جس کے تمام فیصلے اس پاکستان کی ہائی کورٹس دیکھ لیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں، اور کل
لندن کی عدالت, UK کی عدالت نے آپ کے منہ پر تماچا مارا ہے. آپ کے الزامات, آپ کے جھوٹے الزامات, اور وہ الزامات جنہوں نے خالی شہباز شریف کے ساتھ الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر, بلکہ عوام اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. چاہے وہ ڈفڈ ہو, ڈفڈ نے پنجاب میں ٹرانسپیرنسی آف دا پروجیکٹس کی بیس کے اوپر پچھلی 72 سال میں اتنی فنڈنگ نہیں کی جو شہباز شریف کے دور میں 2009 سے لے کر 2018 تک کی. چائنیز گورنمنٹ نے جو سی پیک کے اندر, اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا. ملتان میٹرو جو سی پیک سے بنی اس کو متنازع بنا دیا. اورنج ٹرین جو بنی اس کو متنازع بنا دیا. کیوں متنازع بنایا؟ صرف اس لیے کہ شہباز شریف ڈی فیم ہو جائے, کہ پبلک پرسیپشن بنائی جائے اور اس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں. نہ پاکستان کی کسی عدالت میں, نہ UK کی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. اور اپنے لائر نے ڈیلی میل کے جو ڈیفینڈ کر رہے تھے UK کی عدالت میں, انہوں نے کہا کہ دی انٹائر آرٹیکل واز بیسڈ آن assumptions. We did not have any evidence. There was a limited evidence provided by the advisor of accountability شہزاد اکبر. شرم آنی چاہیے. آپ کو اتنا احساس نہیں کہ آپ جو وہ ممالک, خود تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ایسی ہے کہ 3 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں تو ملک ناراض ہو جاتے ہیں دوست ممالک. کل کشمیر کے اوپر جو بات کی, آپ کو تو کل عہدے سے ہٹا دینا چاہیے جو سلیکٹرز آپ کو لے کر آئے ہیں. کشمیر کی, پاکستان کی 72 سال کی اسٹیٹڈ پالیسی آپ نے کل چینج کر دی, لیکن کوئی نہیں. لاڈلا جو ہے, لایا جو گیا ہے, اور جس کام کے لیے لایا گیا ہے وہ پوری طرح کر رہا ہے. عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے, عوام کی روٹی چوری کر رہا ہے, عوام کا آٹا, بجلی, گیس, دوائی چوری کر رہا ہے. اور پارٹی کس پہ بنی ہے؟ 29 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں, جس میں آج تک 6 سال گزر گئے, آج تک جواب نہیں آیا. اور اس کے برعکس کہتے ہیں PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ منگائی تھی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی. جو کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت PMLN اپنے کاغذات جمع کرا رہی ہے, وہ جو آڈٹ ہوتا ہے سال کا اس پہ جمع کرا رہی ہے. روز کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے بعد, الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں لیتا, کیونکہ لاڈلے ہیں, کیونکہ اس لیے لائے گئے ہیں. اور یہ جو کل دینے کے لیے تو ہر MP آزاد ہے. پرابلم دیکھیں نا, نون لیگ کا ایک اور پرابلم